حرف گل، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ شکر اس کا کہ لوگ جانتے ہیں مجھے، حرفوں کے اس بحر میں پہچانتے ہیں مجھے۔ پلیز لائک مائی چینل اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ سرے لوح شام فراق پھر، جناب صدر، ہر تبدیلی، ہر فارمولہ اور ہر منصوبہ اپنے چاندیوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ ہر کمال کے اندر زوال کی کوئی ایسی اینٹ ضرور پیوست ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اس کمال کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ رجا نے ڈائجسٹ کے پیچھے کھڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ سیاہ ستائش نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کیا بات ہے رجا کی، پہلا انعام اسی کو ملے گا۔ اس کی کزن مہر نے خوشی اور یقین سے اپنے برابر میں بیٹھی اپنے گروپ کی لڑکی عظمیٰ سے کہا۔ یقیناً، عظمیٰ نے بھی تائید کی۔ معزز مہمانان گرامی، ہمیں معاشرے میں پروان چڑھتی بے راہ روی پر غور کرنا ہوگا۔ کیا یہ قائد اعظم علی محمد جناح اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے؟ یہ ملک ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے عظیم قائد نے سوچا تھا؟ نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ قائد جیسے مخلص سیاستدان کہاں گئے؟ جناب صدر، ہم اس قدر رخصت درمان پامال اور دروبل زوال کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی درمائن بدل گئی ہیں، سیاستدان بدل گئے ہیں، لوگوں کی سوچ اور اندر بدل گیا ہے۔ جب مائیں اپنے چور بیٹوں کے ماتھے چومنے لگیں، ووٹر لوٹے سیاستدانوں پر گل پاشی کرنے لگیں، انہیں ہار پہنانے اور دعوتیں دینے لگیں، تو معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے جس کا رونا ہم سب روتے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور ہم نے اپنے عمل سے اس جنت عارضی کو جہنم بنا دیا۔ خود بھائی چارہ، مساوات، برداشت، نہ جانے ہم نے کس طاق پر رکھتی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے عظیم رہنما، عظیم مسیحا ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہم نے ان کو جیسے کوئی مفکر اقبال، کوئی قائد جناح جیسا لیڈر پیدا نہیں کیا۔ ہمیں تو اب کسی محبت وطن اور مخلص فرد کے مرنے کا، کسی روشن چراغ کے بجھنے کا غم بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا احساس مر چکا ہے، اور جہاں نئے چراغ جلانے کی روایت دم توڑ چکی ہو، وہاں کسی دیے شمع یا چراغ گل ہونے پر ماتم بھی نہیں ہوتا، وہاں احساس ضیاء نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ نادانی کی آخری منزل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس نادانی کے لیے کوئی بھی منزل، کوئی راستہ باقی نہ رہے، ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچانا ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ ہاں سے تالیوں سمیت طلباء کی آوازیں گونجیں۔ وہ تقریر ختم کر کے ہاں میں عظمیٰ اور مہر کے پاس آ گئی۔ ہاں دیر تک اس کی تقریر پر تالیوں کو گونجتا رہا۔ یار رجا، تم نے تو کمال کر دیا، پہلا پرائز تمہیں ہی ملے گا۔ وہ فائنل ایئر کا لکی بری طرح شکست سے دور چار ہو چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ رجا کو کپ نہیں لے جانے دوں گا۔ عظمیٰ نے کسی ایک کا گال چوم کر پرجوش لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اس کے ہاتھ تو چائے کا کپ ہی آئے گا، مہر نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اسٹیج پر لکی گانا گا رہا تھا، اس کی آواز کا سحر پورے ہال چھا گیا۔ رجا کو اس کی سبز اور گرے آنکھیں اپنے ہی چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ جانے کیا تھا اس لڑکے کو، وہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی اکثر وہ اس کی نظریں کی تپش خود پر محسوس کرتی تھی، اور جب اس کے تعاقب میں دیکھتی تو وہ بڑی دھندلائی سی مسکرا کر رہ جاتی اور چٹپٹا کر بڑھ جاتی۔ لکی نے تو ڈبیٹ میں خواہ اپنا گایا ہے، سنو تو گانا اتنا اچھا لگا تھا، بھئی گانا ہی گا لیتا، صرف اس میں تو کیا اس کا ایوارڈ ڈبکا تھا۔ اسے تو بس شو مارنے کا شوق ہے، لڑکیاں جو امڑ امڑ کر باہر آتی ہیں اس کے پاس۔ عظمیٰ نے تبصرہ کیا، اور جب ڈیبیٹس کے نتائج کا اعلان ہوا تو رجا سلیم کا نام پہلی پوزیشن کے لیے پکارا گیا۔ اس کی کزنز اور سہیلیوں نے اسے مبارکباد اور تالیوں کے شور میں کھڑے ہو کر رخصت کیا۔ وہ اسٹیج تک تالیوں کی گونج میں پہنچی۔ مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرنے کے بعد ہال میں سب کے سامنے ٹرافی اٹھا کر گھمائی۔ شور، تالیاں اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ کسی کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ وہ بیک اسٹیج سے اتر کر پیچھے تیزی سے بھاگ کر جانے لگی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ٹرافی زمین بوس ہو گئی تھی، اور وہ خود اس وجود سے جس طرح ٹکرائی تھی اس کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑے جوس کے ڈبے
نیچے گر گئے تھے۔ رجا نے فوراً نیچے جھک کر ایک ہاتھ میں ٹرافی اٹھائی اور دوسرے میں جوس کے ڈبے۔ سوری، آئی ایم سوری۔ وہ اس کی صورت دیکھ کر مزید سٹپٹا گئی۔ اٹس آل رائٹ۔ رضوان خان نے مسکراتے ہوئے ڈبے اس کے ہاتھ سے لیے اور کہا، چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ چونکہ اس کو اس مزاج سے متعلق باتوں کو پہچانتی تھی، اس لیے اس قدر گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ پر ہنس کر بولا، رچا، آپ تو بہت زبردست ڈیبٹ ہیں، اس کے باوجود اتنی سی بات پر گھبرا رہی ہیں۔ ویسے آپ کی ڈیبٹ بہت فکر انگیز حقیقت پر مبنی تھی۔ کامیابی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر بولی، اب میں جاؤں؟ اگر میں آپ کو روکوں تو کیا آپ رک جائیں گی؟ وہ معنی خیز لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا، آپ بھلا مجھے کیوں روکیں گے؟ میں نے آپ سے سوری تو کہہ دیا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، صرف سوری نہیں کیا، آپ نے تو وہ کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ لہجہ اور جملہ معنی خیز تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہاں کیوں کہہ رہا ہے۔ ہاں، میں تو تالیوں کا شور مسلسل ہو رہا تھا۔ دوسرے انعام یا گفتان میں انعامات تقسیم ہو رہے تھے۔ لکی کو گانے میں پہلا انعام مل گیا تھا۔ آپ یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھتے، پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے بے تاقہ سوال پوچھا۔ اس کی ڈیبٹ تقریر سننے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات کو مذاق سمجھ کر ہنس پڑی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، میری فرینڈز میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ فرینڈز کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کا انتظار میں ہے؟ رضوان کا جملہ پھر معنی خیز تھا۔ وہ چند لمحے اس کے وجیح چہرے کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر عظمیٰ وغیرہ کی طرف چلی گئی۔ کہاں رہ گئی تھیں تم، اور کون تھا وہ شخص؟ مہر اور عظمیٰ نے اس کے آتے ہی سوال کیا۔ وہ وہی تھا، رضوان خان اٹک اٹک کر بولنے لگی۔ کالج میں تھا نا، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ، ہم سے 3 سال سینئر تھا، رجا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہاں ہاں، یاد آیا، وہ جس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی کو جھاڑ پڑائی تھی، کمبخت خواہ اس سے فرینک ہونے کی کوشش میں پوری کلاس کے سامنے بے عزت ہوئی تھی۔ مہر نے یاد آنے پر پرانی یادیں دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، ویسے رضوان خان کی پرسنالٹی بڑی چارمنگ سی ہے، جب بھی تو لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور وہ سوائے دعا سلام کے کسی سے بات ہی نہ کرنا پسند کرتا تھا۔ وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے سب سے نازک میں معزز مشہور تھا۔ ویسا تھا بہت ذہین، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ سر فہرست اور کامیابی کے گرفت میں ہمیشہ اول رہتا تھا۔ عظمیٰ نے بھی اپنی یادداشت کو بروقار لاتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائی اور رجا نے ہنس کر کہا، مجھے تو اس سے اتنا خوف آتا تھا کہ ایک بار امتحانی کمرے کی جانب دوڑتی ہوئی جا رہی تھی تو اس سے ٹکر ہو گئی تھی، اور قسم سے میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اب وہ مجھے بھی اپنی کلاس فیلو کی طرح جھاڑ پڑاڑ کر دے گا۔ مگر کیا؟ ان دنوں سے متجاوز ہو کر پوچھا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے میری جیومیٹری باکس اور کلپ بورڈ مجھے اٹھا کر دیا اور نرمی سے کہا، گھبرائیں نہیں، جلدی میں ایسا ہو جاتا ہے، جائیے، ہال کمرے کے برابر والے کمرے میں فرسٹ ایئر کے پیپرز لیے جا رہے ہیں، آپ کا رول نمبر بھی وہیں ہوگا، رجا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ حیرت ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس نے تمہارے امتحان ہونے اور کمرے میں پہنچنے کی جلدی کو محسوس کر لیا ہوگا، اور تم فرسٹ ایئر میں بھی تھی اور وہ فورتھ ایئر میں تھا، جونیئر ہونے کی وجہ سے تم سے شفقت برتی ہوگی، ورنہ۔ مہر نے مسکرا کر کہا، ہاں شاید، خیر چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ گھر چلنے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ گھر چلنے سے پہلے زبردست ٹریٹ لیں گے ہم تم سے، عظمیٰ نے کہا۔ بالکل۔ مہر بھی اس کی حمایتی ہو گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کل صحیح، ٹرافی تم نے آج جیتی ہے، لہٰذا ٹریٹ بھی آج ہی دو، مہر نے کہا۔ ہیلو مس رجا، ایوارڈ ونر آپ ہی ہوں گی، مجھے یقین تھا۔ لکی اچانک ان کے قریب چلا آیا اور رجا کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مہر نے پوچھا، تو پھر آپ نے ڈیبیٹ میں حصہ کیوں لیا؟ میں ان سے ہار کر خوش ہوتا ہوں، انہوں نے تو مجھے پہلے ہی شکست دے دی ہے۔ وہ رجا کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ گھبرا گئی۔ اچھا، کون ہے محاذ پہ؟ عثمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دل کے محاذ پہ، وہ بڑی بے باکی سے بولا تو رجا کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولیں اور ہنس پڑیں۔ کانگریچولیشن میں رجا، لڑکی نے
اس کے حیا اور گھبراہٹ کے رنگوں سے سجے چہرے کو دیکھتے ہوئے مبارکباد دی تو وہ بمشکل اس کا شکریہ ادا کر سکی۔ مہر، چلو گھر دیر ہو رہی ہے، اور مہر کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولی، ارے مس رجا، اتنی جلدی؟ پلیز کچھ دیر تو رکیے نا، میں آپ کو ٹریٹ دینا چاہتا ہوں، لکی نے بےتابی سے آگے بڑھ کر کہا۔ صرف رجا کو؟ مہر نے اسے اکڑتے تیوروں سے گھورا تو وہ گھبرا کر بولا، آپ دونوں کو بھی آئیے نا پلیز، 15-20 منٹ میں کون سی دیر ہو جائے گی۔ جی نہیں شکریہ، رجا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں نے بھی لکی کے چہرے پر چھپی مایوسی کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور اس کے پیچھے چل دیں۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی کامیابی کی خبر سنائی۔ اس نے اسے مبارکباد دی۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کی کامیابی پر بھی اپنی مامت پر بہت تھا، جو 4 سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ پھر اس کے تایا اور چچا اسے لاہور سے کراچی اپنے پاس لے آئے تھے۔ رجا بیٹی، ہفتے کو فرخ پاکستان آ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بار تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ ہی کینیڈا لے جائے۔ تائی الفت نے اسے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، مجھ سے شادی کینیڈا؟ تائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ابھی پڑھ ہی رہی ہوں اور مجھے فرخ بھائی سے شادی نہیں کرنی، کینیڈا نہیں جانا۔ وہ ایک دم حیران پریشان ہو کر چڑ کر بولی، آئے ہائے، باولی ہوئی ہے لڑکی، اس طرح منہ پھاڑ کر انکار کر رہی ہے۔ یہ پڑھائی تو بعد میں بھی مکمل ہو سکتی ہے، اور تم نے کون سا نوکری کرنی ہے جو اتنا پڑھ رہی ہو؟ جتنا پڑھ لیا کافی ہے، فرخ کا اچھا خاصا بزنس ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تائی الفت نے سر پر ہاتھ رکھ کر پہلے حیرت اور پھر سنجیدگی سے کہا تو اسے اسی لہجے میں بولی، تائی جان، کمی تو مجھے اب بھی کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن میں شادی نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں نے فرخ بھائی کے بارے میں ایسا سوچا ہے، مگر ہم نے اور فرخ نے تو سوچا ہے۔ وہ خدا کر کے تو شادی پر راضی ہوا ہے۔ اس نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کروں گا تو رجا سے کروں گا، ورنہ کنوارا ہی رہوں گا۔ اب میں تمہارا خواہ کے انکار کی وجہ سے اپنے بیٹے کی شادی ہی نہ کروں؟ آخر کیا کمی ہے میرے فرخ میں؟ خوبصورت ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اچھا کاروبار ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ سکون، وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے پڑھنے دیں پلیز، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی سٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔